جنت و دوزخ کا بیان، کتاب ہے منہاج العابدین، مصنف ہیں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ، حجت الاسلام۔ ان کے متعلق قرآن کریم کی ان دو آیتوں میں غور کرو۔ پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ کنز الایمان، اور انہیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی، ان سے فرمایا جائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ دوسری آیت میں دوزخیوں کا حال بیان کرتے ہوئے ان کا قول بیان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے۔ دوزخی کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ رب فرمائے گا ددکارے یعنی ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں، ددکارے ذلیل ہو کر پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ وہ کہیں گے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اللہ دنیا میں بھیج دے، ہم ویسے کریں گے، نیک کام کریں گے۔ اللہ کہے گا پڑے رہو ذلیل ہو کر اور مجھ سے بات نہ کرو۔ مروی ہے کہ اس وقت وہ کتے بن جائیں گے، دوزخی جو ہے، اور جہنم میں بھونکتے پھریں گے۔ ہم دردناک عذاب سے رؤوف الرحیم رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ جنت سے محرومی بڑی مصیبت ہے یا دوزخ میں ڈال دیا جانا، کیونکہ جنت سے کسی صورت صبر نہیں اور دوزخ کو برداشت کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، مگر نعمتوں کا فوت ہونا دوزخ کا عذاب برداشت کرنے سے ہر حال میں آسان ہے۔ نعمتوں کا فوت ہونا دوزخ کا عذاب برداشت کرنے سے ہر حال میں آسان ہے۔ کوئی چیز گم ہو جانا، کوئی چیز چھن جانا، پیسے چوری ہو جانا، کہتے ہیں اس کا جو ہے نا عذاب برداشت کیا جا سکتا ہے، آسان ہے۔ دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم یہاں کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی نعمت چلی جائے، تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو اتنے گلے شکوے کہ اللہ معاف کرے۔ پھر سب سے بڑی مصیبت تو دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ جو کفر کی حالت میں، اللہ نہ کرے، جو کفر میں مرا وہ تو گیا جہنم میں ہمیشہ، کیونکہ اگر اس سے نکلنے کی کبھی صورت ہوتی تب تو معاملہ کچھ آسان ہوتا کہ ایک نہ ایک دن نکل آئیں گے، تب کہتے آپ کچھ آسان ہوتا، مگر وہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بھلا کس دل میں اسے برداشت کرنے کی طاقت ہے اور کس جان میں اسے سہنے کی سخت ہے؟ اسی لیے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم میں ہمیشہ رہنے والوں کا تذکرہ ڈرنے والوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہمیشہ رہنے کا، حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ذکر ہوا کہ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے باہر آئے گا اس کا نام ہناد ہوگا اور اسے 1000 سال تک عذاب دیا گیا ہوگا۔ 1000 سال تک عذاب دیا گیا ہوگا جہنم میں، جو آخر جہنم نکلے گا، جہنم سے پھر جنت میں جائے گا 1000 سال۔ وہ یہ کہتا ہوا جہنم سے باہر آئے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یعنی اس کا مطلب ہے اے مہربان، اے احسان فرمانے والے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ رو پڑے اور فرمایا کاش میں ہناد ہوتا۔ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا، حیران ہوئے، تو آپ نے فرمایا تم پر افسوس، کیا وہ ایک دن جہنم سے نکل نہیں جائے گا؟ ہمیشہ ایک دن تو نکل جائے گا۔ میں کہتا ہوں سارے معاملے کی اصل ایک بنیادی بات ہے جو کمر توڑ دیتی ہے، چہرے زرد کر دیتی ہے، دل ٹکڑے کرتی، جگر
पिघलाती है और आंखों से आंसू जारी करती है, और वो बात है मारिफत इलाही के छिन जाने का खौफ। यही डरने वालों के डर की इंतहा है, और इसी पर रोने वालों की आंखें रोती हैं कि अल्लाह की मारिफत में जाती रहे, हम कहीं इस्लाम से दूर ना हो जाए। बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया गम 3 है। पहला कौन सा? इबादत कबूल ना होने का गम। आप इबादत करें यार, कबूल हुई है कि नहीं, अल्लाह ही जानता। गुनाह की बख्शिश ना होने का गम, दूसरा ये। और तीसरा मार्फत इलाही छिन जाने का गम। जबकि मुखलिसीन फरमाते हैं हकीकत में तमाम गमों की असल एक ही गम है, और वो है मार्फत छिन जाने का गम, और इसके अलावा सारे गमों की कोई हैसियत नहीं, क्योंकि इनका ख़त्म होना मुमकिन है। हज़रत सैयदना यूसुफ बिन अस्बात रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं हज़रत सैयदना सुफियान थोरी रहमहुल्लाह के पास गया तो वो सारी रात रोते रहे। मैंने पूछा क्या आपका ये रोना गुनाह पर है? तो उन्होंने एक तिनका उठाया और फरमाया बारगाह इलाही में गुनाह तो इससे भी कम हैसियत रखते हैं। मैं तो इस खौफ से रो रहा हूँ कि कहीं अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला मुझसे इस्लाम की दौलत ना सलब फरमा ले। और यहाँ हम दुनियावी दौलत की बड़ी हिफाजत करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे, पता नहीं क्या क्या हीले बहाने, पता नहीं कुछ क्या कुछ करते हैं कि ये दौलत में से कुछ छीन है। ये 10 लाख रुपए हैं, मैंने अभी अभी बैंक से निकलवाए, कुछ छीन ना ले। ऐसे ही है, फूंक फूंक कर कदम रखते हुए इधर उधर देखते हुए कुछ चोर ना आ जाए फिर गाड़ आएंगे। और जो सबसे बड़ी दौलत है इस्लाम, उसके लिए फिक्र ही नहीं है। हम एहसान फरमाने वाले अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला से दुआ करते हैं कि वो हमें किसी मुसीबत में मुब्तला ना फरमाए, और अपने फजलो करम से हम पर अपनी बड़ी नेमत तमाम फरमाए, और हमें मिल्लत इस्लाम पर मौत अता फरमाए। बेशक वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है।